یہ دل صرف اور صرف جسم کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ یہ روح کے لیے بھی سب سے اہم ترین چیز ہے. یہ ہماری دنیا کے لیے سب سے اہم ترین جزو نہیں ہے اور عضو نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دین کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم ترین عضو جو ہے اور جزو بدن کا وہ کیا ہے؟ یہ دل ہے. اس لیے آپ علماء کرام سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، ایک آدمی دل سے اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا لیکن اعمال بڑے اچھے کرتا ہے، سچ بولتا ہے، یعنی بقایا جسم کے اعمال، دل کو نکال دیا کہ دل کے اندر یقین اللہ کی ذات کا نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا یا اللہ کو مانتا ہی نہیں، لیکن زبان سے عمل اچھے کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، زبان کا کوئی گناہ نہیں کرتا، کان کا کوئی گناہ نہیں کرتا، ہاتھ کا کوئی ظلم اور کوئی گناہ نہیں کرتا، پیر کا کوئی گناہ نہیں کرتا. اب آپ پوچھیں کہ کیا یہ اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے اور کیا یہ اس کے تمام نیک اعمال اس کے کام آئیں گے اور کیا یہ آخرت میں سکون والی زندگی پالے گا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں. بڑی عجیب بات ہے. اچھا آپ اس کو ذرا دوسری اینگل سے دیکھیں. ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے اللہ کی ذات پہ تو یقین رکھتا ہے لیکن نماز میں کوتاہی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے لیکن ساتھ ساتھ زبان کا غلط استعمال بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ہاتھ سے ظلم بھی کر لیتا ہے، مختلف بیماریاں، مختلف برائیاں کر لیتا ہے، لیکن دل میں اس کے اللہ کی ذات کا یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلے تنہا اس کائنات کے بنانے والے اور اس کائنات کے مالک ہیں. کیا اس کے جو نیک اعمال ہیں یہ اس کے کام آئیں گے؟ کیا ان کی وجہ سے یہ آخرت میں سکون والی زندگی کا مستحق قرار دیا جائے گا؟ دیا جائے گا.